بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ بکھرے ہوئے بال، غبار آلود چہرہ، نحیف و لاغر، ایسا جسم کہ دیکھنے والا انہیں کوئی حیثیت ہی نہ دے، لیکن اس قدر بہادر کہ ایک موقع پر انہوں نے تنہا مقابلہ کرتے ہوئے پورے 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ مقتولین اس کے علاوہ ہیں جنہیں مجاہدین اسلام کے ساتھ مل کر مختلف معرکوں میں انہوں نے تحقیق کیا۔ آپ بڑی نڈر، جفاکش، فن سپاہ گری کے ماہر، بے جگری سے لڑنے والے مجاہد اور ایک بہادر انسان تھے، لیکن ہمیشہ آپ بے خوف و خطر میدان کارزار میں کود پڑتے۔ اس لیے فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ خط لکھ بھیجا تھا کہ برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی لشکر اسلام کا سپہ سالار نہ بنانا، مبادا کہ کہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا جارحانہ اقدام کر بیٹھیں جس سے لشکر اسلام کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 12 سال خدمت کی ہیں، ان کے یہ بھائی تھے۔ اگر میں حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی داستانیں سنانے لگوں تو بات اتنی طویل ہو جائے گی کہ ان صفحات میں سما نہ سکے، اس لیے میں آپ کے سامنے ان کی بہادری کا صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو آپ کو دوسرے حیرت انگیز واقعات کی خود بخود نشاندہی کرے گا۔ اس داستان کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کا واقعہ پیش آیا تو کمزور ایمان والے لوگ دین سے منحرف ہونے شروع ہو گئے، یعنی دین سے پھرنے لگے، مرتد ہونے لگے۔ جس تیز رفتاری سے انہوں نے دین قبول کیا تھا، اسی رفتار سے وہ دین اسلام کو چھوڑنے لگے۔ نوبت بئی جا رسید، یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گیا کہ مدینہ، طائف اور چند دیگر علاقوں کے وہی لوگ دائرۂ اسلام میں رہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پختہ ایمان نصیب فرما دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہولناک فتنے کو دبانے کے لیے انتہائی عظمت اور بہادری کا ثبوت دیا۔ فتنہ انگیزی کرنے والوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے مہاجرین و انصار کے 11 لشکر تیار کیے اور ہر لشکر کے لیے ایک پرچم تیار کیا گیا، اور تمام لشکروں کو جزیرہ عرب میں چاروں طرف اسلامی پرچم دے کر روانہ کر دیا تاکہ وہ مرتدین کو راہ راست پر لائیں اور انہیں حق بات سمجھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں۔ اگر نرمی کارگر ثابت نہ ہو تو بزور شمشیر اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں بٹھائیں۔ صورتحال یہ تھی کہ جملہ مرتدین میں سے مسلمہ کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ جنگ و جدل کے اعتبار سے انتہائی طاقتور اور تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا۔ مسلمہ کذاب کی قوم اور اس کے حلیفوں میں سے 40,000 تجربہ کار جنگجو ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان میں اکثریت نے مسلمہ کذاب کی پیروی محض قومی عصبیت کی بنا پر کی، قومی اور برادری کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک شخص تو یہ بات کہتا ہوا بھی سنا گیا کہ میں صمیم دل سے اقرار کرتا ہوں کہ مسلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن ربیہ قبیلے کا جھوٹا شخص ہمیں مضر قبیلے کے سچے سے زیادہ عزیز ہے۔ ہوا یہ کہ مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کی اس پہلے لشکر کو شکست دے دی، جس نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، اس کی قیادت میں اس پر چڑھائی کی تھی، یعنی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے لشکر کو شکست دے دیا۔ اس لشکر کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا۔ یہ لشکر اسلام انصار و مہاجرین کے تجربہ کار مجاہدین پر مشتمل تھا۔ ان روشن چہروں میں حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ علاقۂ نجد کے ایک مرکزی مقام یمامہ میں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں مسلمہ کذاب اور اس کی فوج کا پلہ بھاری ہو گیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ اپنے مورچوں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمہ کے ساتھی حضرت خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ خیمے کی رسیاں کاٹ دیں، قریب تھا کہ وہ آپ کی زوج محترمہ کو قتل کر دیتے، لیکن ان میں ایک شخص نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔
اس موقع پر مسلمانوں نے شدید خطرہ محسوس کیا اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اگر مسلمہ کذاب سے مقابلہ میں وہ شکست کھا گئے تو پھر آج کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی بھی سر نہ اٹھا سکے گا اور جزیرہ عرب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اپنے لشکر کو ازسر نو منظم کیا، مہاجرین و انصار کی الگ الگ گروپ بندی کی اور پھر ہر خاندان کا الگ الگ ایک گروپ بنا کر اس کی قیادت انہی میں سے ایک فرد کے سپرد کر دی تاکہ معرکہ آرائی میں ہر فریق کی کارکردگی معلوم کی جا سکے اور اس کا اندازہ لگایا جا سکے کہ لشکر میں کمزوری کہاں پائی جاتی ہے۔ دونوں فوجیوں کے درمیان ایسی تباہ کن اور ہولناک لڑائی شروع ہوئی جس کی مثال پہلی جنگوں میں نہیں ملتی۔ مسلمہ کذاب کی فوج میدان جنگ میں جم کر لڑی اور اس کی بھی پرواہ نہ تھی کہ فوجیوں کی کثیر تعداد تہ تیغ ہو رہی ہے۔ مسلمان فوج نے اس مقام پر بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اگر انہیں اکٹھا کر دیا جائے تو ایک دلچسپ داستان جہاد مرتب ہو جائے۔ انصار کے علم بردار حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا کہ اپنے بدن کو خوشبو لگا کر کفن پہن لیا اور نصف پنڈلیوں تک ایک گڑھا کھود کر اس میں جم کر کھڑے ہو گئے تاکہ پرچم اسلام کو تادم آخر لہراتے رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی جناب زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے کہتے ہیں، لوگوں جم کر دشمن کا مقابلہ کرو، غازیوں آگے بڑھو، مقابلے میں آنے والے کو پسپا کر دو۔ لوگوں اللہ کی قسم میں آج اس بات کے علاوہ کوئی اور بات تم سے نہیں کروں گا یہاں تک کہ مسلمہ کذاب شکست کھا جائے، یا میں بذات خود اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو کر اپنی شہادت کو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور حجت پیش کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایک جانب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھا۔ قوم کو اندیشہ تھا کہ کہیں میدان جنگ میں اس کے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ بعض مجاہدین نے تو اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ اے سالم، ہمیں اندیشہ ہے کہ میدان میں اگر دشمن کی جانب سے کوئی ہم پر مصیبت نازل ہوئی تو وہ آپ کی طرف سے ہوگی۔ انہوں نے فرمایا، آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ قطعاً کمزوری نہیں دکھاؤں گا، میں اپنی طرف سے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دوں گا۔ پھر انہوں نے بڑی بہادری سے دشمنوں پر حملہ کیا اور میدان کارزار میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن شجاعت کے یہ تمام واقعات حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجاعت کے سامنے معمولی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ لڑائی بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے تو حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے نوجوان انصار، قوم کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ تو حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اب مدینہ واپس جانے کی نہ سوچے، یوں سمجھو کہ آج سے تمہارے لیے مدینہ ختم، بس اب تمہارے لیے ایک اللہ اور جنت ہے۔ یہ کہہ کر نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار سے گردنیں اڑاتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ ایسے زوردار انداز میں حملہ کیا کہ مسلمہ اور اس کی فوج کی قدم ڈگمگا گئے اور مجبور ہو کر دشمن فوج نے ایک باغیچہ میں پناہ لی۔ یہ باغیچہ بعد میں تاریخ کے اوراق میں باغیچہ موت کے نام سے مشہور ہوا۔ حدیقۃ الموت عربی میں اس کو کہا جاتا ہے۔ اس باغیچے کو آج بھی اس کا نام حدیقۃ الموت ہے، یعنی موت کا باغیچہ، کیونکہ اس باغیچے میں بے پناہ مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ چونکہ دشمن نے باغ میں داخل ہو کر باغ کا دروازہ بند کر لیا تھا اور بظاہر ان سے مقابلے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اس موقع پر حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی اور احتیاط سے ایک ڈھال پہ بیٹھ گئے اور ساتھیوں نے 10 نیزوں کے زور سے بڑی ہی ماہرانہ انداز میں اس ڈھال کو اچھال کر باغ کے اندر پھینک دیا۔ حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان دشمنوں پر بجلی بن کر گرے جو ہزاروں کی تعداد میں اس باغ میں پناہ لے چکے تھے۔ انہیں بے دریغ قتل کرتے ہوئے مرکزی دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس معرکہ آرائی میں آپ کے جسم پر 80 سے زائد تیروں اور تلواروں کے زخم لگ چکے تھے۔ مسلمانوں نے دروازے سے داخل ہو کر مسلمہ کذاب کی فوج پر زوردار حملہ کر دیا۔
دیواروں کی اونٹ میں جو پناہ لیے بیٹھے تھے ان سب کو قتل کر دیا۔ تقریباً 20,000 افراد قتل کر کے مسلمان مجاہدین مسلمہ کذاب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور بالآخر اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر خیمے میں لایا گیا تاکہ وہاں پر ان کا علاج کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے علاج و معالجہ کی خاطر وہیں ٹھہرے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی اور لشکر اسلام کو ان کے ہاتھوں بفضلہ تعالیٰ فتح نصیب ہوئی۔ حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ شہادت کا شوق اپنے دل میں بسائے رکھتے۔ باغیچہ موت میں بھی شہادت نصیب نہ ہوئی، وہ یہ کہ بعد دیگر جنگوں میں شریک ہوتے رہے تاکہ شہادت کا شرف حاصل کر سکیں، جو ان کی سب سے بڑی دلی تمنا تھی۔ یہاں تک کہ سرزمین فارس میں جنگ تستر لڑی گئی۔ فارسی فوج ایک مضبوط ترین قلعے میں محفوظ ہو گئی۔ مسلمان فوج نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان کے گرد ایسا گھیراؤ ڈالا جیسے کہ کنگن کلائی کے گرد گھیراؤ ڈالے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ محاصرہ طویل عرصے تک جاری رہا، یہاں تک کہ فارسی فوج بری طرح مصیبت میں مبتلا ہو گئی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے ایک ترکیب سوچی، اور وہ یہ تھا کہ لوہے کی زنجیروں کو بڑی احتیاط سے قلعے کی دیوار کے اوپر سے نیچے اتار دیا۔ ان زنجیروں کے ساتھ لوہے کی کنڈیاں گرم کر کے لگائی گئی تھیں جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، تاکہ وہ قلعے کے دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلمان مجاہدین کے جسموں میں پیوست ہو جائے اور انہیں زندہ یا مردہ حالت میں اوپر اٹھا لیا جائے۔ ان میں ایک کنڈی حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول تھے، ان کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ دشمن تیزی سے انہیں اوپر اٹھانے لگا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیزی سے جست لگائی اور اس زنجیر کو قابو کر لیا، اچھل کے اور اس زنجیر کو پکڑ لیا جو شعلے کی طرح سلگ رہی تھی، جو ان کے بھائی کو اٹھائے لے جا رہا تھا۔ کنڈی کو ان کے جسم سے نکالنے کی کوشش میں ان کا ایک ہاتھ بھی جھلس گیا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ بالآخر ان کی محنت کارگر ثابت ہوئی، بڑی جفا کشی سے اپنے بھائی کو اس مصیبت سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کشمکش میں ان کا ہاتھ بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ اس معرکہ آرائی میں حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شہادت کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ دیدار الہی کا شوق دل میں لیے جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو جنت میں روشن کرے اور روز آخرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔